بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ دور مغرب میں سلوا مسٹ نامی ایک نہایت امیر اور خوبصورت سلطنت ہوا کرتی تھی۔ وہاں کے بادشاہ کنگ آرتھر اپنی انصاف پسندی اور بہادری کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ ان کی ملکہ کوئین ایلزابتھ اپنی شفقت اور غیر معمولی دانائی کے لیے جانی جاتی تھیں۔ ان کی صرف ایک ہی اولاد تھی، شہزادی ایزابیلا۔ ایزابیلا عام شہزادیوں کی طرح صرف محل کے ریشمی پردوں کے پیچھے وقت نہیں گزارتی تھی، اسے تیر اندازی، گھڑ سواری اور قدیم تاریخ کی کتابیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ کنگ آرتھر فخر سے کہا کرتے تھے، ایزابیلا صرف میری بیٹی نہیں بلکہ اس سلطنت کی اصل محافظ ہے۔ ایک سرد شام جب سورج پہاڑیوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا، سلطنت کی سرحد سے ایک گھڑ سوار قاصد بدحواس حالت میں محل پہنچا۔ اس نے خبر دی کہ سلطنت کی مقدس ندی کرسٹل ریور کا پانی اچانک سیاہ اور زہریلا ہو گیا ہے۔ جو بھی اس پانی کا ایک قطرہ پیتا وہ گہری نیند میں چلا جاتا، ایسی نیند جس سے جاگنا ناممکن لگتا تھا۔ کنگ آرتھر سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سلطنت کے بڑے سے بڑے حکیموں اور پادریوں کو بلایا، مگر کوئی بھی اس جادوئی بیماری کا علاج نہ بتا سکا۔ آہستہ آہستہ سلوا مسٹ کے آدھے لوگ اس پر اسرار نیند میں چلے گئے۔ کوئین ایلزابتھ کی دانائی۔ جب ہر طرف مایوسی چھا گئی تو کوئین ایلزابتھ نے محل کی لائبریری کے ایک خفیہ تہخانے سے چمڑے میں بندھی ایک پرانی کتاب نکالی۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، آرتھر، یہ کوئی قدرتی آفت نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کی تحریروں کے مطابق شمال میں فوگی ماؤنٹنز کے پیچھے ایک قدیم غار ہے جسے ایٹرنل سپرنگ کہا جاتا ہے۔ اگر وہاں کوئی سیاح جادو کرے تو پوری ندی زہریلی ہو سکتی ہے۔ کنگ آرتھر نے فوراً اپنی فوج کو روانہ کرنے کا حکم دیا، مگر ملکہ نے انہیں روک دیا۔ نہیں، وہاں فوج کا زور کام نہیں آئے گا۔ ان پہاڑوں کا راستہ جادوئی ہے اور وہاں صرف وہی جا سکتا ہے جس کا دل پاک اور عقل تیز ہو۔ تب شہزادی ایزابیلا آگے بڑھی اور پختہ لہجے میں بولی، ابا جان، مجھے جانے کی اجازت دیں۔ میں نے ان راستوں کے بارے میں بہت پڑھا ہے۔ میں اپنی سلطنت کو اس مصیبت سے نجات دلا کر لاؤں گی۔ کنگ آرتھر نے بھاری دل کے ساتھ اپنی بیٹی کو دعا دی۔ ایزابیلا نے اپنی خاص تلوار، ڈھال اور اپنے وفادار گھوڑے سٹارم کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ راستہ نہایت کٹھن تھا۔ گھنے جنگلات اور برفیلی ہواؤں کو عبور کرتے ہوئے وہ فوگی ماؤنٹنز کی چوٹی تک پہنچی۔ وہاں غار کے دروازے پر ایک دیو قامت سنہری عقاب پہرا دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ عقاب نے گرج دار آواز میں کہا، رکو شہزادی، اس غار میں داخل ہونے کا حق صرف اسے ہے جو میرے 3 سوالوں کے درست جواب دے۔ اگر تم ناکام ہوئیں تو ہمیشہ کے لیے برف کا مجسمہ بن جاؤ گی۔ ایزابیلا نے حوصلے سے کہا، میں تیار ہوں۔ پہلا سوال، وہ کیا ہے جسے تم جتنا زیادہ بانٹتے ہو وہ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے؟ ایزابیلا مسکرا کر بولی، محبت اور علم۔ دوسرا سوال، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ تمہارے سامنے ہوتی ہے مگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے؟ ایزابیلا نے فوراً جواب دیا، مستقبل۔ تیسرا سوال، وہ کیا ہے جس کے پاؤں نہیں ہوتے مگر وہ پوری دنیا کی سیر کرتا ہے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد ایزابیلا نے کہا، ہوا۔ عقاب اس کے جوابات سے خوش ہوا اور غار کا عظیم پتھریلا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ آخری مقابلہ اور فتح۔ غار کے اندر داخل ہو کر ایزابیلا نے دیکھا کہ ایک بدکار جادوگر جس کا نام وکٹر تھا، ایک سیاہ کرسٹل کی مدد سے ندی کے منبع کو آلودہ کر رہا تھا۔ وکٹر کبھی کنگ آرتھر کا مشیر تھا، مگر غداری کے سبب اسے سلطنت سے نکال دیا گیا تھا۔ ایزابیلا اور وکٹر کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ وکٹر نے اپنی چھڑی سے سیاہ طاقتوں کے وار کیے، مگر ایزابیلا نے اپنی ڈھال سے سب حملے روک دیے۔ آخرکار ایزابیلا اپنی مقدس تلوار سے سیاہ کرسٹل پر بھرپور وار کیا۔ کرسٹل کے ٹوٹتے ہی وکٹر کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ جیسے ہی سیاہ پتھر ٹوٹا، ندی کا پانی دوبارہ چاندی کی طرح چمکنے لگا۔ جب شہزادی ایزابیلا واپس سلوا مسٹ پہنچی تو پورے شہر میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ جو لوگ گہری نیند میں تھے وہ تازگی کے ساتھ جاگ اٹھے۔ کنگ آرتھر اور کوئین ایلزابتھ نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کا استقبال کیا۔ کنگ آرتھر نے دربار میں اعلان کیا، آج سے شہزادی ایزابیلا صرف میری بیٹی نہیں بلکہ اس سلطنت کی ولی عہد یعنی کراؤن پرنسس ہے۔
पूरे मुल्क में कई हफ्तों तक जश्न मनाया गया और इसाबेला की बहादुरी की कहानियाँ सदियों तक सुनाई जाती रहीं। सबक: सच्चा हौसला और इल्म सबसे बड़ी बुराई को भी शिकस्त देने की ताकत रखते हैं।